آپ کے علاوہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہو، ملاقات کی ہو، زیارت کی ہو، تحفے تحائف حاصل کی ہو، واپس آ کر زمین والوں کو بتلایا ہو میں ملاقات کر کے آیا ہوں۔ کسی نبی کو یہ انعام نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جسے بھی عطا کیا گیا کسی نہ کسی وسیلے سے رب العالمین نے درمیان میں کوئی نہ کوئی پردہ حائل کیا۔ انبیاء علیہم السلام کو وحی کے ذریعے عطا کیا، ہمیں کسی نہ کسی وسیلے سے عطا کر رہے ہیں۔ عطا کرنے والے وہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ انبیاء کے داتا بھی اللہ ہیں، اولیاء کے داتا بھی اللہ ہیں، فرشتوں کے داتا بھی اللہ ہیں، جنات کے داتا بھی اللہ ہیں۔ زمینوں میں، آسمانوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، روشنیوں میں، اندھیروں میں جتنے جاندار ہیں سب اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں۔ اور اس کی شان سخاوت یہ ہے، وہ اپنے کسی دشمن پہ بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، اپنوں کو تھوڑا کھلاتا ہے، غیروں کو زیادہ کھلاتا ہے۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے، لیکن سامنے آ کر کسی کو نہیں دیتا، سامنے آ کر کسی کی مدد نہیں کرتا۔ درمیان میں کوئی نہ کوئی پردہ ہوتا ہے، درمیان میں انسان ہوتا ہے، درمیان میں ہوائیں ہوتی ہیں، بادل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی ذات اور قدرت ہوتی ہے۔ یہ اس کا انداز عطا ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ اور اللہ کوئی دور بھی نہیں، اللہ ہمارے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے دائیں بائیں ہیں، ہماری ایک ایک سانس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہماری سانسوں کا نظام، زندگیوں کا نظام اللہ کے حکم اور حکمت سے چل رہا ہے، لیکن نظر نہیں آتے۔ کیا شان ہے اللہ کی! ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز نہیں سنی، نہ کبھی اسے کہ کسی فرشتے کو دیکھا، نہ کبھی کسی جن کو دیکھا، نہ کبھی شیطان کو دیکھا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے، کان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے کان سے کسی فرشتے کی آواز نہیں سنی، اپنی آنکھوں سے کسی جن کو نہیں دیکھا، کسی شیطان کو نہیں دیکھا۔ ان دیکھے، ان سنے، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو بھی مانتے ہیں، قدرتوں کو بھی مانتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان والا بنائے۔ بہرحال بات کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے، جو بات ہماری چل رہی ہے، جسے بھی اللہ نے عطا کیا کسی نہ کسی وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا کیا، شب معراج اپنے پاس بلایا، سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کر اپنا دیدار بھی کرایا، انعامات بھی عطا کیے، اور معراج کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کے اس درجے پہ پہنچایا اللہ نے جس سے اوپر درجہ کوئی۔ تمام رفعتوں کو رب العالمین نے اس رات اپنے حبیب پہ تمام کر دیا۔
اور ہمیں عقیدہ سمجھایا، مقام نبوت کا اصول سمجھایا، فرمایا میری ربوبیت کے بعد، میری حکومت اور سلطنت کے بعد کائنات میں اگر کوئی ذات ہے وہ میرے محبوب محمد عربی کی ذات ہے، جس سے میں نے آج اپنے پاس بلایا ہے۔ اس جیسا میں نے کوئی بھی نہیں بنایا۔ بار بار رب العالمین نے اس چیز کو ثابت کیا، میرے حبیب جیسا کوئی نہیں، میرے حبیب جیسا کوئی نہیں، میرے حبیب جیسا کوئی نہیں۔ اب چاہے نور کا ہو، چاہے بشر کا ہو، چاہے دیوبند کا نعرہ لگاؤ، چاہے سنیوں کا نعرہ لگاؤ، چاہے کسی اور مسلک کا نعرہ لگاؤ، عالم ارواح کے اجتماع، بیت المقدس کی امامت اور معراج کے واقعہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسانی تاریخ میں، انبیاء کی جماعت میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ جو مقام آپ کو عطا کیا اور کسی کو نہیں عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے اس کائنات کو ایک عجیب شخصیت عطا کی جس کی مثال کہیں بھی نہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کائنات والوں میرا تم پہ احسان ہے۔ اور کسی نبی کی ولادت پہ احسان نہیں جتلایا، اولو العزم پیغمبر بھیجے، لیکن یہ نہیں فرمایا میرا احسان ہے۔ جب آپ کا نمبر آیا واضح الفاظ میں فرمایا کائنات والو تم پہ احسان ہے۔ کیوں؟ میں اپنے خزانے کا سب سے بڑا انعام تمہیں دے رہا ہوں۔ میرے پاس تمہارے لیے جو سب سے بڑا انعام تھا وہ میں آمنہ کی گود میں بھیج رہا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں میرے پاس تمہارے لیے، اس لیے میرا احسان ہے۔ رب العالمین ہمیں اس احسان کا قدردان بنائے، شکر گزار بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف ہم نے آپ کی تعریف پہ گزارا نہیں کرنا، صرف دعوے نہیں کرنے، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے، آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ رب العالمین سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔